ناظرین السلام علیکم ناظرین، پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ ناظرین ایک بار ایک بات آتی ہے کہ جناب حکومت پہ بہت کرٹکس ہوتا ہے، حالانکہ ایک بات طے ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عوامی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، کوئی بھی مسائل ہوں، جو پاور میں ہوگا، اقتدار میں ہوگا، سوالات انہی سے کیے جاتے ہیں۔ اب اپوزیشن سے تو حکومت کے سوالات نہیں کیے جا سکتے نا۔ ہاں، وہ جب اپوزیشن حکومت میں آ جائے تو پھر اس سے وہی سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ آج ہم نے کوشش کی کہ ہم احتساب جو ہے حکومت کے بجائے اپوزیشن کا کریں، اسی لیے ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بلایا ہے اور ان کا بھی احتساب کر لیتے ہیں بھائی، تاکہ حکومت کو جو شکایت رہتی ہے کہ ہر وقت ہمارا ہی احتساب ہوتا ہے، حالانکہ اس موجودہ حکومت کا کوئی احتساب ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ہاں، وہ جس طرح احتساب کر رہی ہے وہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات بالکل لانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ 2 سال کے اندر حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہیں، ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپوزیشن کہتی ہے۔ تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اپوزیشن سے کہ 2 سال میں وہ جماعتیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے، جو حکومت میں بھی رہیں کئی سال کو، جو اپوزیشن میں بھی رہیں، لیکن وہ بھاری بھرکم اپوزیشن کی جماعتوں کا اپوزیشن کردار، حقیقی اپوزیشن کردار بہت مایوس کن اور بہت کمزور ہے، ایون کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آج اگر صحیح معنوں میں، میں نہیں کہتا، یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج صحیح معنوں میں موجودہ حکومت میں اپوزیشن کا کردار اگر کوئی ادا کر رہا ہے، یا تو وہ عوام کر رہی ہے یا وہ میڈیا کر رہا ہے۔ اب ہم اس ایشو پہ آج بات کریں گے، اور اس ایشو میں ہمارے ساتھ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اور تیسری بھی ہم کہہ سکتے ہیں بڑی جماعت ہے، لیکن ان کا وہ اتنا بڑا حصہ نہیں ہے۔ ہم ان کا تعارف کرائیں گے اور پھر اپنے سوالات رکھیں گے، ایک چھوٹا سا بریک جائیں گے۔ میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں اس ایشو کے اوپر، اس ایشو پہ میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب چودھری منظور احمد صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بہت سمجھ لیجئے کہ بڑے زبردست مہمان ہیں۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آج عوام کے سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور گیسٹ ہوتا تو شاید ادھر بات ہوتی، لیکن چودھری منظور ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ بہترین پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ دوسرا نام بھی اسی طریقے سے ہے، ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، ایک بڑے زبردست رہنما ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم امید ہے کہ وہ بھی پی ایم ایل این کی صحیح نمائندگی کریں گے۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، مرکزی رہنما ہیں جے یو آئی کے۔ جے یو آئی کا تو رول نظر آ رہا ہے اپوزیشن میں، بہت زبردست نظر آ رہا ہے، لیکن اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے ان سے پوچھنا ہے ان کا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ سر۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ چودھری منظور صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، یہ الزام حکومت پہ تو آ رہا ہے کہ 2 سال میں حکومت نہیں کر رہی ہے، صلاحیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، کارکردگی صفر ہے، بہت کچھ باتیں اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں۔ لیکن سر یہ بھی تو حقیقت ہے نا سر، کہ جو اپوزیشن ہے، بھاری بھرکم اپوزیشن ہے، اس کا جو کردار ہے وہ بھی جو ہے وہ سر بہت مایوس کن نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے سر، کیوں ایسا ہے؟ ایک تو سر یہ سوال ہے، اور تھوڑا سا اس میں اور بھی چاہوں گا اس سوال کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ساتھ کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے بل کے حوالے سے حکومت باضابطہ اپوزیشن پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اب تک پہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تھینک یو سر۔ آپ ایک مشکل صورتحال سے میں رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، اور امید ہے کہ آئندہ اپنی پروگراموں کی وجہ سے مشکل صورتحال میں دوبارہ سے پھر نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دونوں ساتھی بیٹھے ہیں، حافظ صاحب
بھائی ہیں, ملک صاحب چھوٹے بھائی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی, پہلے دن خیال تھا کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ یہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور اس کو تو اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. وہ کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت ہے جو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے, جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, الیکٹ نہیں کیا گیا. بلاول صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا جو بالکل ان کا حصہ بن گیا. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ ان کو ٹائم دیا جائے. ٹائم اس لیے دیا جائے کہ لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان آئے گا تو $200 ارب باہر سے آ جائے گا, عمران خان آئے گا تو 8,000 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا, عمران خان آئے گا تو تیل 47 روپے لیٹر میں بکے گا, عمران خان آئے گا تو بجلی کی قیمت جو آلریڈی تھی اس کی 1/3 رہ جائے گی, عمران خان آئے گا تو گیس کی قیمت خطے میں سب سے کم ہو جائے گی, عمران خان آئے گا تو مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ جب مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھے حکمران چور ہے. عمران خان آئے گا تو یہاں پہ سارے وہ کام ہو جائیں گے. اس لیے ہم وہ مناسب ٹائم دینا چاہتے تھے جو کہ مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرتا ہے. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ایک طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں تو جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ پہلے دوست میرا خیال ہے یہاں پھر ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے, اسکائی فریز ہو گیا ہے. میں اس سے پہلے کہ مسلم لیگ نون کی طرف آ جاتا ہوں, پھر یہ ملک احمد خان صاحب کی طرف, اور پھر دوبارہ میں ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا آگے کا. ملک صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ڈاکٹر صاحب. ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر نظر آ رہی ہے, اور اس سلسلے میں کئی حکومتوں میں بھی آپ رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی رہے. لیکن سر یہ 2 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون جتنی ڈیفینسو نظر آئی ہے اتنی کبھی نظر نہیں آئی, اور اس ڈیفینسو رہنے کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملا. میں نہیں کہتا, بہت سے اہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ جو 2 سال میں ڈیفینسو گئی ہے, کوئسچن مارک بہت بڑا ہے, کیوں گئی ہے یہی پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس ڈیفینسو کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ملک کو پرابلم, عوام کو پرابلم, دوسری طرف خود مسلم لیگ نون کو پرابلم, انہی کے کیسز بن رہے ہیں, ان کے لوگ جیل جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ بن رہے ہیں. تو کیوں ڈیفینسو ہیں سر آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں دیکھیں آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, اور آپ نے بڑا رائٹلی فریز کیا کہ ایک تو حکومت کی کارکردگی اور ایک اپوزیشن کی کارکردگی. تو اپوزیشن کی کارکردگی کو میں 3 حصوں میں آپ کی اجازت سے تقسیم کر سکتا ہوں. ایک تو پہلی کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا صورتحال ہے, دوسری یہ کہ جو عوامی تکلیف ہے اس کے خلاف کیا کوئی ایک پبلک کے اس سینٹیمنٹ کو, اس عوامی جو اظہار رائے ایک پبلک کا ایک بڑا لاؤڈلی ہمیں ایک میسج آ رہا ہے جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی شاکی ہے کہ آپ کو اس حکومت کو ایک دن بھی نہیں دینا چاہیے اور فوری طور پہ ان کے خلاف ایک ایجیٹیشنل پوزیشن لینی چاہیے. یہ بالکل ایک صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اور تیسری یہ فرق کہ کیا ایک ایجیٹیشنل پولیٹکس ہی ایک اپوزیشن کی پولیٹکس ہو سکتی ہے, یا ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ رہ کر بھی آپ ایک اپوزیشن کی پولیٹکس کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو پلس میڈیا میں فیل کی اور ایک عوام الناس کی بڑی تعداد پاکستان میں, جو ایک دیانتدارانہ میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لیں اور آپ حکومت کے خلاف ان جائز باتوں پر تنقید کریں, چاہے وہ ان کی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہو, چاہے ان کی گورننس کی پالیسی ہو, چاہے ان کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی صورتحال ہو, چاہے ان کی فورن پالیسی ہو, اور آپ صرف ایک پوزیشن لیں جس میں آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ, میڈیا کے ٹاک شوز میں اور ایک بڑی موبلائزیشن اور ایک ایجیٹیشنل پوزیشن نہ لیں, تو لگتا یہی ہے کہ غالباً آپ کی ایک ڈیفینسو آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے اور آپ بڑا ایگریسولی آپ آگے آ کے باہر کام نہیں کرے. تو ایگریشن کو غالباً ایک افیکٹو اپوزیشن کے ساتھ منسلک سمجھا جا رہا ہے, اور یہ ایک تاثر, ایک بڑا عوامی طبقہ, ایک بڑی عوامی رائے یہ اس تاثر کے ساتھ پوری طرح سے جڑی ہوئی ہے.
तीसरी जो बात है कि इस पॉलिटिक्स के लिए आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स जो इफ़ेक्टिव होती है उसके लिए आपको एक कंपेटिटिव रिजीम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्टेट का ऑपरेटस आपको क्लैंप ना कर रहा हो। ये जैसे आपने दुरुस्त कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो कि मौलाना फजलुर रहमान का ये ख्याल था कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है और इस हुकूमत को हमें वक्त नहीं देना चाहिए, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करना चाहिए और डे वन ही बाइकआउट कर दें, तो बाइकआउट कर देते तो बाइकआउट हो जाता, तो शायद उससे सिस्टम के क्लैप्स होने का ख़तरा था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के डीरेल होने का ख़तरा था। फिर सेकेंडली ये समझा गया कि दोबारा अगेन वो भी मौलाना साहब की कॉल थी एंड टू इज़ इन इज़ ओन राइट, वो अपनी जगह पे दुरुस्त भी थे कि 1 साल के बाद जब वो एक बड़ा प्रोसेशन लेके इस्लामाबाद की तरफ आए और उनका ख्याल था कि इस हुकूमत को मज़ीद वक्त नहीं देना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारा ख्याल ये था कि भी इसके कुछ TORs तय कर लेने चाहिए, मौलाना साहब से मज़ीद गुफ्तु शनीद कर लेनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक अपनी सोच थी और एक अपना अंदाज़ था। तो ये 4 या 5 इस वक्त जो अपोजिशन को दरपेश सूरत हाल हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अब हैविंग सेड सो ये सारी बात अब पीछे रह गई। अब आपको एक इफ़ेक्टिव, एक एग्रेसिव, एक एजिटेशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, APCs के प्लेटफॉर्म्स पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो जितनी भी मुख्तलिफुल ख्याल हैं, लेकिन इस एक बात पर मुत्तफिक हैं कि एक नॉन कम्पेटिटिव पॉलिटिकल रिजीम क्रिएट की जा रही है, और अगर एक नॉन कम्पेटिटिव पॉलिटिकल रिजीम क्रिएट रहती है और कुछ अरसा चलती है तो वो फिर जमहूरियत नहीं रह जाती, फिर वो एक फाशिज्म की सूरत इख्तियार करती है, जिसका अक्स आपको मिल रहा है कि इमरान खान ने अब अपनी टाइगर फोर्स के ज़ुम्मे लगा दिए कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करे। इमरान खान अपनी टाइगर फोर्स के ज़ुम्मे लगा रहे हैं कि वो जाके पुलिस की मॉनिटरिंग करें, पुलिस की वर्किंग देखें, फूड डिपार्टमेंट की वर्किंग देखें। वो ये नहीं कह रहे कि उनकी कोई हेल्प इस अंदाज में हो, उनको एक बाकायदा फेडरल कैबिनेट के अंदर बैठ के वफाकी काबीना ये फैसले कर रही है। सो एक नई फाशिस्ट रजीम की क्रिएशन को रोकने के लिए, अवामुल नास की तकलीफ को रोकने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए, इस लॉलेसनेस को रोकने के लिए, एक पैरेलल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, यानी आप गवर्नमेंट के आपने देखा ये पीछे जब लोकल गवर्नमेंट वर्सेस थी ये टाइगर फोर्स इन कोरोना, तो क्या किया उसमें कोरोना का क्या खास, ये तो अल्लाह का करम हुआ कि यहाँ पे इन्फेक्शंस का वो रेशियो नहीं आया। अगर खुदा न खास्ता आ जाता तो जिस किस्म की तबाही होती है आप भी देखते और मैं भी देखता। ठीक, मैं आता हूँ दोबारा चौधरी मंजूर साहब की तरफ, और चौधरी मंजूर साहब जो बात रह गई थी और हमारा सवाल यही था कि अपोजिशन का वो किरदार नजर नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। जी अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए डॉक्टर साहब, जो बुनियादी चीज थी कि ये गलत फहमियां थी जो दूर होनी चाहिए थी, जो हो गई आप लोगों की। अब 2 साल के अंदर वो कोई पॉलिसी नहीं दे सके, जिस तरह से मैंने कहा कि 2 साल के अंदर ही लाइन अप होना होता है, आपने जो कुछ करना होता है, आगे तो फिर आपने फायर फाइटिंग करनी है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका प्रोग्राम होगा उस पर करनी है। एक बात। दूसरी बात, अब मेरा ख्याल है ये सारे वहम जो थे, ये जो सारे तखयलाती महल तैयार किए हुए थे, ये सारे ग्राउंडे जो रेत के बनाए हुए थे, वो सारे गिर, और इस मुल्क के लोग इस वक्त किसी अजाब में मुब्तला हैं। अजाब से कम नहीं है ये हुकूमत। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर अपोजिशन की पार्टियों ने अपना किरदार अदा ना किया तो लोग शायद इंतजार न करें और खुद से निकल आए। जहां तक आपने ये कहा कि मीडिया, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मीडिया नहीं, अवाम नहीं, बिलावल भुट्टो साहब आपको बहुत एक्टिव नजर आए। गो हम बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन आपको बजट के अंदर, बजट से पहले लोगों के साथ राब्तों में सारा हमने किया, अब उसके मंतकी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। दूसरा सवाल जो आपका था कि फाटक, अब मैंने कहा कि अजाब की तरह मुसल्लत है ये हुकूमत, और अजाब जितनी जल्दी टल जाए उतना ही बेहतर हो। दूसरा फाटिफ का था। देखिए, हम पाकिस्तान के को ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगे, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, पाकिस्तान की LC ना खुले, पाकिस्तान का बिजनेस तबाह हो जाए, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाए, हमारा बिल्कुल दुनिया में हम कॉर्नर हो जाए, ये नहीं चाहते। हमने 9 बिल इन्होंने पेश किए, 7 पास कर दिए, 2 रह गए हैं, और 7 इन्होंने पहले हमारी अमेंडमेंट्स नहीं मानी, सेनेट के अंदर अमेंडमेंट्स आई और सेनेट के अंदर अमेंडमेंट्स मान के उनको पास करके वापस भेज दिया। 2 पे हमने कहा कि आप ये डिमांड ही नहीं है फाटक की
ہماری پارٹی کے کچھ لوگ مختلف ممالک کے سفیروں سے ملے ہیں، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ آپ یہ ڈریکونین 106 مہینے کے لیے 160 دن کے لیے لوگوں کو جیل میں بھیجنے کا یہ آپ تیاری کریں، ہم نہیں چاہتے، اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ملکوں میں لے آتے۔ تو یہ حکومت ایک ایسا اختیار لینا چاہتی ہے کہ مجھے وہ گرفتار کریں گے، $100 کی ایک رسید بنوائیں گے اور کسی منی چینجر سے اور مجھے اٹھا لیں گے اور 6 مہینے میرا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ آپ اپنے بچے کی فیس بھیج رہے ہیں تو آپ کو کہیں کہ بتائیں جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے بھیجی آپ نے اور کیوں بھیجی ہے، آپ کے بھائی کوئی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے اس پہ 6 مہینے بعد پوچھیں گے کہ یہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا۔ سو ہم ان کو یہ ایک فاشسٹ طریقہ کار ہے، ہتھ کنڈا ہے، ہم ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے خلاف ہر فورم یوز ہونا چاہیے، وہ سڑکیں ہوں، وہ کھیت ہو، کھلیان ہو، فیکٹریاں ہوں، وہ پارلیمنٹ کے ایوان ہو۔ اور ایک چونکہ جس طرح سے ملک صاحب نے کہا یہ ویسے ہی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کے رہنے کا جواز نہیں تھا، ٹائم اس لیے دیا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ آٹا چینی اور اس کی قیمتیں یہ تو کہتے تو ہم سستی کریں گے، یہ کہاں پہ ڈبل سے بھی زیادہ، بجلی کی قیمت 3 گنا بڑھا دی، گیس کی قیمت 3 گنا بڑھا دی، تیل کی قیمت دیکھیں، اور لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو چکا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، اس کے خلاف لوگ اب بالکل کوئی بات سننے کے لیے اس تیار نہیں ہے، کہ کوئی وجہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 سال آپ نے بہت گالیاں دے لی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا وہ کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حافظ حمداللہ صاحب، وہ آپ کو ابھی دونوں پولیٹیکل پارٹی جو مین اسٹریم پارٹی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر زبردست احتجاج ہر لحاظ سے آئینی اور قانونی لیول پر رہ کر، اور یہی ڈیمانڈ آپ کی تھی۔ ماضی میں آپ نے اے پی سی بلائی اور آپ کی بڑی جدوجہد تھی، لیکن آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، شاید اس کی وجہ مین اسٹریم پارٹی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو اے پی سی آپ بلا رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی 8 اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہوں گی، اور کیونکہ یہ پورے پاکستان لیول پہ ہے تو اس کا نام شاید میثاق پاکستان رکھ دیا جائے اے پی سی میں۔ لیکن سر آپ جو کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی وہ یہ کوشش ہے، جو میری اطلاعات ہے اس کی تصحیح آپ کر سکتے ہیں، کہ یہ اے پی سی صرف ایک ایجنڈے پہ ہو کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ جی سر، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایک بار پھر الیکٹرانک میڈیا کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، پوری قوم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشکل نہ ہو جس سے آپ اور آپ کی فیملی دوچار ہوں۔ اور ہم تو اس آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں نا، 21 کروڑ عوام خاموش ماشاء اللہ کی چھتری میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قوم میرے خیال میں آزادی محسوس نہیں کر رہے ہیں اس حکومت کی موجودگی میں۔ آپ اس کے نشانہ بنے، کیوں؟ آپ سچ بولتے ہیں۔ اور آج کے وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے 126 دن کے دھرنے میں ہمیشہ اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ میری والدہ مجھے بچپن میں کہا کرتی تھی کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن آپ کو اس سچ کی سزا ملی، طلعت حسین کو ملی، روف کلاسرا کو ملی، عامر متین کو ملی، اور متی اللہ جان کو ملی۔ کتنے نام میں گنوا دوں، الیکٹرانک میڈیا آپ کے سامنے، پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے۔ ہم تو روز اول سے، منظور صاحب بھی بیٹھے ہیں، ملک احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑی پارٹیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہے، ہم تو روز اول سے ان کو کہتے تھے کہ بھائی آج ہی فاتحہ پڑھنا چاہیے اس مینڈیٹ کا، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو تھوڑا کرنے دو کہ وہ عوام کے سامنے ان کا کردار آ جائے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہی تھی، روز اول سے ان کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ہم نے اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے۔ میرے خیال میں اسی وقت اس کا بستر گول ہو جاتا اگر یہ بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیاں ہمارے ساتھ دیتے، لیکن پرواہ نہیں ہے۔
ہم ان کی رائے کا احترام کر چکے ہیں، آگے بھی رائے کا احترام کریں گے۔ ان پارٹیوں کی اصرار کے نتیجے میں ہم نے اپنا سٹانس واپس لے لیا اور پارلیمنٹ کو ہم نے رجوع کی۔ آج بھی ہم پارلیمنٹ میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہے اور لان تان بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک طرف آپ اس کو جیلی مینڈیٹ کہتے ہیں اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو ابھی دیر آیت درست آیت، بڑی پارٹیاں، تمام پارٹیاں آج بیٹھ کر رہبر کمیٹی میں فیصلہ کیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم حکومت کے سواری نہیں ہے، ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جس کا نام ہے پاکستان۔ لہٰذا پاکستان کی ڈرائیونگ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ کہاں ہے اور مشرقی رخ کہاں ہے، شمال کی طرف جانا ہے یا جنوب کی طرف جانا ہے۔ ان کو یہ ڈرائیونگ کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ کشتی ڈوب جائے اور 21 کروڑ عوام بھی ساتھ ڈوب جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بچانا ہے تو ہم نے کشتی کو بچانا ہے۔ ڈرائیور بچتا ہے نہیں بچتا ہے، ڈرائیور سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس ڈرائیور کی وجہ سے، ان کی ڈرائیونگ کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے۔ کشتی جس کا نام پاکستان ہے ایک ایسی سمت کی طرف بڑھ رہی ہے جو بہت بڑی کائی ہے، جس میں 21 کروڑ عوام، آپ اور میں سب کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج آپ نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی میں مبارکباد دیتا ہوں، تمام اپوزیشن جماعتوں کو، بالخصوص پی پی اور پی ایم ایل این کو۔ آپ نے مجھے مبارکباد دی، میں اپنے آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ اب ایجنڈا کیا ہوگا، تحریک کی شکل کیا ہوگی، کیا کیا کرنا ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے جمہوریت کے نام پر عمران خان کو بچانا ہے یا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر ہمیں عمران خان جمہوریت کے نام پر عزیز ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کرے، لیکن کم سے کم پاکستان سب سے بیسٹ اور فرسٹ پرائورٹی ہے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور اس ڈرائیور کی ڈرائیونگ سے نجات۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو جماعتیں آپ کے ساتھ مکمل کھڑی ہو گئی ہیں اور ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اور یہ سوال بھی تھا کہ آپ سے وعدہ بھی تو کیا گیا تھا سر کہ مارچ میں یہ حکومت چلی، اس کا جواب میں اگلے اس میں آپ سے لوں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک جی منظور صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا آج میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس موجودہ حکومت کو جو نااہل ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے۔ یہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بھی ریمارکس ہیں۔ ہم بلاول بھٹو صاحب کا ریمارکس اٹھا لیتے ہیں، اس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے وہ ہر آئینی اور قانونی آپشن کو استعمال کریں گے۔ تو سر چند آپشن تو بالکل سامنے ہیں، وہ آپشن ہے عدم اعتماد کا وزیر اعظم کے لیے، حکومت کے لیے۔ پارلیمنٹ میں آپ بہت مضبوط ہیں، اتحادی ٹوٹ چکے ہیں، تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف تحریک بھی ایک جمہوری حکومت کے لیے آئینی اور قانونی اجازت ہے۔ تو کہاں تک جائیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے پہلے مرحلے پہ آخری سٹیپ نہیں لینا ہوتا۔ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا ٹائم بھی آ جائے گا اور شاید نہ بھی آئے، میرے خیال کے مطابق شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر نیچے سے پریشر جب بڑھے گا تو اوپر جو حکومتی اتحاد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے ہی مانگے تانگے کی حکومت ہے، اس میں تو اتحادی ایک کے بعد دوسرا ناراض بیٹھا ہے۔ ان کے اپنے بیک بینچز جو ہیں ان کی آپ روز تقریریں سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک ریت کا گھروندا ہے جس کو معمولی ٹھوکر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی گر جائے گا۔ لیکن اس کے لیے نیچے سے پریشر بنانا پڑے گا، اور جو دوسری ڈائسینٹنگ وائسز کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کو مل کر، ہمیں مل کر، سب کو مل کر ایک متبادل آواز جو ہے وہ دبنے نہ پائے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں بڑی جتنی بھی انسانی تاریخ کی، سماج کی تحریکیں ہیں، ان کو اگر دیکھوں تو ان کی شروعات بڑی عاجزانہ ہوتی ہیں۔
کوئی ابتدا میں بہت کوئی بڑی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچتی ہیں جہاں پہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی، تو جو اس کا سب سے پہلا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو اوپر حکومتی یا ریاستی بڑے بڑے بت ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ذرا پریشر بنے گا تو دیکھیے نا، ان کی ناراض ہوئی جو حکومتی اطاعت، اپوزیشن تو آج پھر اکٹھی ہو گئی۔ میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ اعتماد کا فقدان رہا ہے، لیکن ذرا آپ حکومتی اتحاد کے اندر اعتماد کی بات کریں، وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، تو ان کو تو معمولی پریشر بھی جو ہے وہ پھاڑ دے گا، اس حکومت کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، شاید عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو یہ بھی ایک ٹائم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ ساری اپوزیشن جماعتوں کو اپنی اپنی کیلکولیشن کرنی پڑے گی۔ مطلب اگر مجھے اسٹریٹجائز کرنے کا موقع ملے تو میں تو کہوں گا کہ ہر جماعت اپنا اپنا کام شروع کر دے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے جب ہم سب نکلے، اور یہ اسلام آباد پہنچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ اچھا، میں سر ایک سوال آپ سے ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ۔ صدارتی نظام کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر صدارتی نظام لایا جائے گا تو عمران خان کو صدر بنا دیا جائے گا، تو پھر سر آپ کی ساری کوششیں کہاں ہیں؟ اور اب تو ویسے بھی آدھا سال، 5 سال میں سے 2.5 سال تقریباً 2 سال گزر گیا ہے، اب آپ آج اسٹارٹ لیں گے تو 1 سال تو ان کے پاس رہ گیا ہے، صرف 1 سال تو پھر الیکشن میں چلا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے سر، مختصر سر؟ یہ تین بار کوشش ہو چکی صدارتی نظام کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے صدارتی نظام کے نتیجے میں ملک ٹوٹا، دوسرے کے نتیجے ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تیسرے کا بھگت رہے ہیں جو صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آئین نے آپ کے گرد ایک 4 دیواری بنا دی، اس کا دروازہ نہیں ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے آپ کو۔ یہ صدارتی نظام، مثلا آئین کہتا ہے کہ وفاقی ہوگا، اسلامی ہوگا، جمہوری ہوگا، وفاقی ہوگا، پارلیمانی ہوگا، یہ آپ کا آئین کہتا ہے۔ اب آپ نے اس سے نکلنا ہے، دروازہ نہیں ہے، دیوار توڑ کے اگر کسی نے نکلنا ہے تو پھر توڑ دے دیوار۔ آئین، دیوار کا مطلب ہے آئین کو توڑنا پڑے گا یا ہیلڈ ان ابینس کرنا پڑے گا۔ تو یہ پہلے ڈکٹیٹر کیس بھگت رہا ہے، اگر کسی کو اور شوق ہے تو وہ بھی پورا کرنا۔ تو آپ اس میں خاموش ہیں، جو شوق ہے وہ پورا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے آتا ہوں جناب ملک احمد صاحب۔ ملک احمد صاحب، خاموش نہیں ہوں، میں نے اپنی رائے دی ہے۔ اچھا، رائے دی ہے آپ نے، اپنی رائے دی ہے، لیکن رد عمل کیا ہوگا سر؟ رد عمل بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا سر، رد عمل۔ تو وہ شوق پورا کر کے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں، یہ بہت بڑا کوئسچن ہے۔ ملک احمد صاحب، ایک تاثر ہے سر کہ مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ ایگریسو ہے، اور جناب آپ کے اس وقت جو شہباز شریف کی سیاست ہے وہ بہت ڈیفینسو ہے، اور یہی نقصان اپوزیشن کو اٹھانا پڑ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، اور ان کی اپوزیشن لیڈر کا کردار بہت بہت مائنس ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر ذرا آپ بتائیے سر کہ کیا آپشن ہے؟ اب کیا آپ تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ عدم اعتماد اب لائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کرنا ہے، تو کیا کریں گے سر اس حکومت کو بھیجنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ شرارتی سوال بھی کرنے شروع ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں پہلے تو نہیں، دیکھیں مجھے آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اس تاثر کو کہ جو شہباز صاحب کا یہ تاثر کہ غالباً جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ ڈیفینسو، لیکن شہباز صاحب کی جو بیسیکلی ایگریشن ہے نا، وہ ایگریشن ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی ایگریشن نہیں ہے۔ اچھا، 1-2 واقعات کی بنیاد پر کسی چیز کا تعین کرنا نارملی پولیٹیکلی وائز نہیں ہوتا۔ ابھی یہ 2 سال کا عرصہ یا 1.5 یا 2 سال کا عرصہ یہ جو بھی پیچھے گزرا ہے، اس میں ہمارا یہ موقف تھا جس کی آپ کے سامنے چودھری منظور صاحب نے بھی بات کی اور حافظ صاحب نے بھی بات کی، کہ یعنی ایک کنسنسس تھا کہ اس حکومت کو وقت دیا جانا چاہیے، اور اگر جب آپ ایک یہ طے کر چکے ہیں کہ ایسے وائڈ پلیٹ فارم پہ جہاں مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کنسنسس آپ نے اچیو کیا ہو، تو پھر اس کے ساتھ ایک ایگریشن آپ اٹیچ کر دیں، تو وہ غالباً بلاول صاحب کی عمر میں اور ان کی سیاسی ایک پوزیشن میں تو درست ہے، ان کو کرنی چاہیے، حق بنتا ہے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو کرنی چاہیے، حق بنتا ہے، لیکن شہباز صاحب کی پولیٹیکل ایک ریزننگ جو ہے وہ بڑی کانسٹیٹیوشنل اور بڑی ارینجڈ فار، جو کہ آپ کی ایک نیشنل اپوزیشن کی پارٹیز کے پلیٹ فارم پہ ایک کنسیوڈ تھی، اس کی بنیاد پر تھی۔
अच्छा अब उनका वो मुतहरिक रोल एक अपोजिशन लीडर का, तो आपने लेटली देखा होगा फ्रॉम फ्यू डेज लास्ट जो आपके सामने है, जिसमें एक, क्योंकि वो एक अपोजिशन के मुतफ़िका लीडर हैं, उन जमातों की नुमाइंदगी कौमी असम्बली के ऐवान में आपके सामने है कि चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या फॉर दैट मैटर और भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अपोजिशन के बेंचेस पे बैठती हैं, तो उन्होंने शहबाज साहब को अपना मुतफ़िका अपोजिशन लीडर चुना। तो उनकी राय का भी एहतराम है। लाजमी बात है कि अगर मैं किसी एक नुक्ते पे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ एक वक्त पे मुत्तफ़िक नहीं था, और वो कोई जामिद सोच तो नहीं थी, उस पर हमारी बातचीत, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम बैठ सकते हैं, अपनी किसी एक नुक्ते पे इख्तलाफ कर सकते हैं, मान सकते हैं, एक डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लाएअमल जो कि पहले एक साल कबल, जो कि मेरे नज़दीक अगर किसी एक एजिटेशनल पॉइंट पर एक साल में आप हुकूमत निकाल के बाहर कर दें, तो क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि जो पहले इमरान खान का रवैया था, आज उसी तरीके से इसको हमने बाहर निकाला हो? और कल को आने वाली जो हुकूमत है, तो फिर जिस चार दीवारी की, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात चौधरी मंजूर साहब कर रहे हैं, तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रैक्टिसेस के साथ भी मुंसलिक होता है कि यानी अगर शहबाज साहब का ये तदब्बुर है, तो उसके पीछे ये सोच कार फरमाए कि खुदा न खास्ता कहीं सिस्टम की कैजुअलिटी ना हो जाए, खुदा न खास्ता कि जिसके हमें बड़े खदशात हैं, कोई एक बार नहीं। जैसे चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि जब सिस्टम की कैजुअलिटी होती है तो फिर कोई और निज़ाम आजमाया जाता है, और फिर वो चंद सालों के लिए, 1 या 2 सालों के लिए नहीं होता, वो 10 साल तक अपने पंजे गाड़े रखता है, अपने नुकसानात आपकी मुल्क के अंदर वो पूरी तरह से सरायत करता है। हर सदारती निज़ाम के नतीजे में आपके पास कुछ ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं कि वो स्पेसेस कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं। यानी जो पार्लियामेंट आपके लिए एक निज़ाम, मरवजा निज़ाम, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बनाते हैं, जब आप सदारती निज़ाम जैसे किसी तजर्बे में इस मुल्क में जाते हैं, एक तो मैं और आप रेजिलियंट हैं, हम इस सदारती निज़ाम को कबूल नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम पार्लिमानी निज़ाम की तरफ उसको लेकर जाएं, एक जदोजहद करें, कुछ भी हो। सर क्या रद्द-ए-अमल क्या होगा सर? बड़ा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, उसको बता देना। ये तो आपने जो वजाहत की है ये बिल्कुल सही है कि सदारती निज़ाम का क्या नुकसान है। रद्द-ए-अमल पूछ रहा हूँ, 2 बड़ी सियासी जमातें बैठी हैं, ताकि पता तो चले आवाम को कि ये 2 सियासी जमातें क्या करेंगी। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो कोई इस आइन के साथ छेड़छाड़ करता है और इसकी हैयत को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। उसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी फॉर दैट मैटर, यानी ये सर रेफरेंडम करा लें, अगर वो सर रेफरेंडम करा लें और रेफरेंडम सिलेक्टेड हो जाए तो क्या करेंगे? हो नहीं सकता ना। नहीं एक सेकंड नहीं एक सेकंड ठहरे जरा। अगर रेफरेंडम आप ये कहें कि रेफरेंडम करवा के आप सुबह ये फैसला करने जा रहे हैं कि आप जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके वहाँ पे काजी बिठा देंगे जो कि होली सोली होगा, रेफरेंडम में ये फैसला कर लें, ये फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप बुनियादी ढांचा इनका तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट बुनियादी ढांचा है, पार्लियामेंट आपके 3 जो पिलर्स हैं उसमें आपकी सर सदारती निज़ाम में पार्लियामेंट को तो कोई नुकसान नहीं है ना, इलेक्शन होगा सर, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनेंगे, वो अलग बात है कि सदर जो है वो डायरेक्ट अवाम से चुन लिया जाएगा, और दूसरा ये है कि वजारत जो है वो पार्लियामेंट को देने के बजाय टेक्नोक्रेट्स को दे दी जाएगी, तो पार्लियामेंट तो उस वक्त भी मौजूद रहेगी। नहीं, वो पार्लियामेंट नहीं हो सकती, वो कोई एक लेजिस्लेटिव बॉडी जरूर हो सकती है जो कि इस बुनियादी ढांचे। ठीक है सर, मैं जरा जेयूआई साहब की तरफ जाता हूं, उनसे जरा बात कर लेता हूं सर। पार्लियामेंट की तश्कील करता हूं। ठीक है सर, मैं जरा रद्द-ए-अमल है, मैं ब्रेक पे जाता हूं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। हम्दुल्ला साहब से बहुत हाल है कि हम्दुल्ला साहब मार्च में जाना था, वादा था, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं क्यों नहीं गए, किसने वादा किया था सर? एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम्दुल्ला साहब, एक बहुत बड़ा आपने प्रोटेस्ट किया, जमहूरी था, बहुत बड़ी तादाद अवाम की लेके इस्लामाबाद आए, फिर चले गए, बाद में पूछा गया, खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि भाई मार्च में हमसे वादा किया गया था कि ये हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, तो मार्च तो गुजर गया सर, अब आप फिर एक केपीसी बुला रहे हैं और ये 2 जमातें आपके साथ खड़ी हैं। कल फर्ज कीजिए फिर आपको
جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ کہا جائے اور پھر کچھ نہ ہو؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جماعتیں اگر کل فرض کرے کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو میرے خیال میں وہ کل کی نوبت کل پر ہی چھوڑ دیں کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ہم اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کی صف اول کی جو لیڈرشپ ہے وہ 20 ستمبر کو اس کی بیٹھک ہوگی. اس کا ٹی اوور کیا ہوگا، ٹرم آف ریفرنس کیا ہوگا، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، یہ میرے خیال میں آپ اور میں ہم سب 20 ستمبر کا انتظار کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی گزشتہ ماضی کی مارچ کی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جمعیت علماء اسلام اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا اعتراض کس پر تھا؟ ہمیں اعتراض عمران خان کو ہم صرف مہرہ سمجھتے ہیں، اور آج بھی ہم مہرہ سمجھتے ہیں اس کو. عمران خان کی حیثیت وزیر اعظم کی نہیں ہے، عمران خان کی حیثیت ایک منشی کی ہے. ان کو خود پتہ نہیں ہے، یا تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے ملک کی حالات کا، یا تو بیوی سے پتہ چلتا ہے. ان کو کوئی ملک کی سیاست کا کوئی سنجیدہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. آپ خود دیکھیے ان کا. ہم چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی آپ کے سامنے وہ آئے تھے. ہمیں اعتراض کس پر تھا؟ ہماری اعتراض اسٹیبلشمنٹ پر تھا کہ عمران خان کو عوام نے نہیں آپ نے مسلط کیا ہے. مولانا صاحب کی 26 جولائی 2018 کی تقریر بھی آپ کے سامنے، 9 اگست 2018 کی الیکشن کمیشن کے سامنے جو تقریر کی تمام پارٹیاں اس میں موجود تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں اصل گلہ، اصل تحفظات، اصل خدشات اور خدشات کا اظہار ہم نے ببانگی تو حل کس سے کیا. لہٰذا اس کو ہم نے کہا، اسی نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ذریعے کہ ابھی حکومت ہے، ابھی آئی ہے تو مارچ تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی وہ امانت ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، یہ تفصیل چودھری برادران بتا سکتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہے، قوم کو بتائیے. کیا یہ روگردانی کیوں ہوئی؟ کیا اس ملک پر اس حکومت کو مسلط کر کے ہم نے اس ملک کو کون سا ایسا تحفہ دیا جس سے یہ ملک دنیا میں سرخرو ہے؟ عوام کو روزگار ملا ہے، مہنگائی کا خاتمہ ہوا ہے. کوئی ایسی بہتری تو ہمیں دکھائی ہے. اگر نواز شریف کو اس بنیاد پر سزا ملتی ہے، ہم اقامہ کو بنیاد نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ ملک احمد خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ نمائندگی کرتے ہیں PMLN کی، لیکن سر اب تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن، اگلا 5 سال، یہ جو 2 سال گزار کے جائیں گے وہ بھی ان کا ہے. اور بڑے اہم لیول پر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. سر میرے پاس صرف ایک منٹ ہے سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش صاحب، پھر میں ایک بات کروں گا. پھر یہ وہ جو ایک پنڈی کا شیخ ہے، وہ کبھی گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 5 کی بات کرتے ہیں. یہ شاید وہاں کی اطلاع ہے، وہ اس حوالے سے بات کریں گے. میرے خیال میں یہ سیاسی بات نہیں ہے. ان کو آئندہ 5 سال کس نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کی حکومت ہوگی؟ اس کی وضاحت کرے وہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2 سال گزر گئے، 2 سال، 13,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، میڈیسن سکینڈل، فارن فنڈنگ سکینڈل. سر عوام سو رہی ہے اور اپوزیشن بھی سو رہی ہے آپ کے سامنے. سر عوام سو رہی ہے، بلبلا رہی ہے، ابل رہی ہے، اور اپوزیشن، ساری اپوزیشن سو رہی ہے اور ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے بقول آپ کے. اور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر مزید ٹائم دیا گیا تو ملک کو ناتلافی نقصان ہو جائے گا، لیکن اپوزیشن سوئی ہوئی ہے. سر یہ سوال ہے کسی اسٹیج پر، میں نے ذرا لمبا کر دیا، معافی چاہتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، اپوزیشن سوئی ہوئی نہیں ہے. اپوزیشن سوئی ہوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام روڈوں پر ہے. جیسے کہ منظور صاحب